بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئے دن ہم میڈیا میں یہ گفتگو سنتے رہتے ہیں کہ پاکستان کے فلاں لڑکے نے فلاں ملک کی لڑکی سے شادی کر لی۔ کبھی یہ خبریں چین کے حوالے سے ملتی ہیں، کبھی یہ خبریں امریکہ کے حوالے سے ملتی ہیں، کبھی یہ سننے کو ملتا ہے کہ ایک چھوٹی سی عمر کے لڑکے نے امریکہ کی بڑی عمر کی خاتون سے شادی کر لی۔ آج کا ہمارا موضوع شادی کے حوالے سے ہی ہے کہ اسلام نے جو شادی کا تصور دیا ہے وہ تصور کیا ہے۔ شادی کو اسلام اس نکاح کے رشتے کو حصان کے نام سے یاد کرتا ہے، یعنی قلعہ بند ہونا۔ تو اسلام کے نزدیک یہ بہت پاکیزہ رشتہ ہے کہ جس میں نہ صرف دو لوگ بلکہ دو خاندان ایک پیار اور محبت کے تعلق میں جڑ جاتے ہیں۔ اب اسلام نے جو شادی کا حکم دیا خواتین کے حوالے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، دنیا پورے طور پر سرمایہ زندگی ہے اور دنیا کا سب سے اچھا سرمایہ نیک عورت ہے۔ یعنی اگر انسان کا تعلق، رشتہ، نکاح کا کسی نیک خاتون کے ساتھ قائم ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو بہترین سرمایہ قرار دے رہے ہیں۔ شادی اسلام کے نزدیک دو مقاصد کے لیے کی جاتی ہے۔ پہلا مقصد گناہوں سے بچنا، یعنی جب انسان شادی کے بندھن میں بندھ جاتا ہے تو اس کے بعد وہ گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جوانوں، تم میں سے جس کو شادی کی قدرت ہو اسے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ شادی سب سے زیادہ نگاہ کو پست کرتی ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے۔ یعنی جب انسان شادی کے بندھن میں بندھتا ہے تو اس کے بعد وہ شرمگاہ کی حفاظت کی طرف پلٹتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک چیز جو تمہارے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے، ایک چیز جو تمہاری دونوں رانوں کے درمیان ہے، یعنی شرمگاہ۔ تو انسان اپنی شرمگاہ کی، اپنی عصمت کی حفاظت صرف اسی وقت کر سکتا ہے جب کسی جائز ذریعے کے ذریعے، جب کسی جائز طریقے سے اس کی نفسانی خواہشات جو ہیں وہ پوری ہوتی ہوں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب نکاح کرتا ہے تو آدھے دین کو محفوظ کر لیتا ہے اور باقی کے آدھے دین کے حوالے سے اسے اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ تو شادی کا ایک مقصد انسان کا گناہوں سے بچنا ہے، نگاہوں کو پست رکھنا، غیر محرم کی طرف نگاہ کا نہ اٹھانا، اور شادی کا دوسرا مقصد بنی نوع انسان کو آگے بڑھانا ہے، یعنی اولاد کا حصول۔ اسی وجہ سے قرآن نے خواتین کے بارے میں فرمایا، ہارس، کہ یہ تمہاری کھیتی ہیں۔ کھیتی کا مقصد یہ ہے کہ کھیتی سے ہم فصل حاصل کرتے ہیں، تو خواتین کو کھیتی کہنے کا مقصد بھی یہ ہے تاکہ ان سے اولاد کا حصول جو ہے وہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محبت کرنے والی اور زیادہ بچے دینے والی عورتوں سے نکاح کرو، کیونکہ تمہاری کثرت کی وجہ سے میں دوسری امتوں پر فخر کروں گا۔ تو گویا اسلام نے جو تصور دیا وہ شادی دو مقاصد کے لیے ہوگی، یا تو انسان کا شادی کرنے کا مقصد یہ ہو کہ اس کے ذریعے وہ گناہوں سے بچا رہے، یا اس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر اضافہ کرے۔ اور اسی ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شادیاں کی ان پر تھوڑی بات کرتا ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلی شادی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کی۔ یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی شادیاں کی وہ کسی نہ کسی حکمت کے تحت کی۔ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ شادیاں سیاسی حکمت عملی کی وجہ سے کی، یا کسی کی کفالت کرنے کے لیے کی، یا دین کی سربلندی کے لیے کی، یا اسے تبلیغ کے کام میں جو ہے وہ اضافہ ہوا۔ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح کیا
اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ اب یہاں ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مالدار خاتون سے شادی کی، تو یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ یہ وہاں پر پیغام نکاح بھیجنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات نہ تھی، بلکہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا علیہ السلام کو پیغام نکاح بھیجا۔ دوسرا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت کے لالچ میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا ہوتا تو یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد اپنا لائف سٹائل بدلتے، اپنی زندگی گزارنے کے طریقے کو بدلتے، لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں کہیں بھی ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کی زندگی گزارتے تھے، بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قیمتی لباس پہننا شروع کر دیا ہو، قیمتی کھانے کھانا شروع کر دیے ہو۔ ایسا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں نہیں ملتا، بلکہ جو مال سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کے کاموں میں خرچ کرتے۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادیوں کا مقصد یہ تھا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی سر بلندی ہو، اور آقا علیہ السلام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مجھے اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ رشک جس خاتون سے آتا ہے وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات ہے۔ آپ فرماتی ہیں ایک دفعہ ہمارے گھر حضرت حالہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں۔ حضرت حالہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے۔ آپ جب آئیں انہوں نے آ کر عرض کیا السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کانوں میں وہ آواز آئی کہ جو آواز حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سے ملتی تھی، تو آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں یا رسول اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو نوجوان عورتوں سے نوازا ہے اور آپ اس بڑھیا کو یاد کر کے آنسو بہا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کیا تم نہیں جانتی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے مجھ پر ایمان اس وقت لائیں کہ جب لوگوں نے میرا انکار کیا، انہوں نے میرے لیے اپنے مال کے دروازے اس وقت کھولے جب لوگوں نے میرے لیے مال کے دروازوں کو بند کیا۔ اور اے عائشہ کیا تم نہیں جانتی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن کی وساطت سے اللہ رب العزت نے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ اب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو آقا علیہ السلام نے نکاح کیا اس میں کیا حکمت تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر کی تھیں جب آقا علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا۔ آپ ذہین تھیں، جو چار دیواری کے اندر باتیں ہوتی وہ بھی یاد رکھتی، اور جو مسجد نبوی کے اندر باتیں ہوتی وہ بھی آپ کے حجرے میں آوازیں آتی آپ ان کو بھی یاد رکھتی۔ اور محدثین اکرام فرماتے ہیں کہ دین کا 1/3 حصہ ہم تک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے پہنچا۔ آپ نے 2210 روایات بیان فرمائیں۔ اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کو نکال دیں تو ہمارے پاس 1/3 دین بچتے ہی نہیں ہے، اور آپ اپنے زمانے کی فقیہہ تھیں۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ جب بھی ہمیں کسی معاملے میں رہنمائی درپیش ہوتی تو ہم آقا علیہ السلام کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاتے اور وہ ہمیں اس معاملے میں جو ہے وہ رہنمائی فرماتی تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے جو نکاح کیا اس کی وجہ معاشرے کے اندر غلط رسومات کا خاتمہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام اور منہ بولے بیٹے تھے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا تو انہوں نے طلاق دی اور ان کے ساتھ نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کر لیا، تاکہ لوگوں کو یہ بتلا دیا جائے کہ اسلام کے اندر منہ بولے بیٹے کا تصور نہیں ہے، بلکہ سورہ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے جو لے پالک ہیں ان کو اصلی باپوں کے ناموں سے پکارو۔
اگر تمہیں ان کے اصلی باپوں کا علم نہیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ یعنی یہ جو تصور ہے کہ بعض لوگ کسی کی اولاد کو ڈاپ کر لیتے ہیں پھر ان کو اپنا نام دیتے ہیں، تو یہ شریعت کے اندر اس چیز کی گنجائش نہیں، کیونکہ اسلام ایک ایسا خوبصورت دین ہے کہ جو انسان کے نسب کی حفاظت کرتا ہے۔ نسب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن نے بہت فوکس کیا ہے کہ اپنے نسب کی جو ہے وہ حفاظت کی جائے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا، اس نکاح کے بعد یہودیوں نے اسلام کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے اندر حضرت جویریہ سے جب نکاح ہوا تو پورا قبیلہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو شادیاں کی وہ اسلام کی سربلندی کے لیے ہوتی تھیں۔ اب ہم اپنے اس موضوع کی طرف آتے ہیں کہ یہ جو لوگ دوسرے ملکوں کی خواتین سے شادیاں کرتے ہیں، ان کا شادی کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں جو بظاہر نظر آتا ہے وہ لوگ ان کی دولت کی وجہ سے شادیاں کرتے ہیں، وہ لوگ گرین کارڈ کے حصول کے لیے شادیاں کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت سے 4 وجوہات کے سبب شادی کی جاتی ہے۔ نمبر 1 اس کے مال کی وجہ سے، نمبر 2 اس کے حسب نسب کی وجہ سے، نمبر 3 اس کے دین کی وجہ سے، نمبر 4 اس کے حسن و جمال کی وجہ سے۔ ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لیکن دیکھو تم دین والی عورت سے نکاح کرنا، یعنی اسلام نے ہمیں یہ تصور نہیں دیا کہ ہم کسی کی دولت کی لالچ میں اس کے ساتھ نکاح کریں، کسی سے گرین کارڈ حاصل کرنے کے لالچ میں اس کے ساتھ شادی کریں۔ اب تصویر کے دوسرے رخ کو دیکھتے ہیں، ایک طرف تو ہمیں وہ لوگ نظر آتے ہیں جو دوسرے ملکوں کی لڑکیوں سے خواتین سے شادی کرتے ہیں دولت کے حصول کے لیے، اور دوسری طرف ہمیں اپنے پاکستان کے اندر بہت سی خواتین، بہت سی لڑکیاں ایسی ملتی ہیں کہ جو گھروں میں بیٹھی ان کے بالوں کے اندر سفیدی آ جاتی ہیں، ان کے نکاح نہیں ہوتے، ان کی شادیاں نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے نکاح اور شادی کے معاملات کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ غریب آدمی، متوسط طبقے کے لوگ نکاح کر ہی نہیں سکتے۔ ہم نے جہیز کی رسومات کو رکھا اور کئی طرح کے لالچوں کو رکھا، کیوں؟ درمیان میں دولت پرستی آ گئی، درمیان میں ہمارے ہوس آ گئی کہ ہم جس سے نکاح کریں وہ عورت ہمیں کچھ دے، کچھ مال لے کر آئے، کچھ جہیز لے کر آئے۔ تصویر کے اس رخ کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس طرف جانے کی بجائے اپنے ملک کے اندر جو بیٹیاں، جو بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے نکاح کی فکر کرنی چاہیے اور ان کے لیے معاملات کو آسان کرنا چاہیے۔ اور اس معاملے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا بہت اہم رول ادا کر سکتا ہے۔ میڈیا اگر اس طرح کے کیسز کو اچھالنے کی بجائے کہ وہ اس لڑکے نے امریکہ کی لڑکی سے، امریکہ کی خاتون سے شادی کر لی، چائنا کی خاتون سے شادی کر لی، اس کی بجائے اگر وہ ہمارے جو اپنے مسائل ہیں، ہمارے گھروں کے جو مسائل ہیں، ان پر زور دیں اور ایک انداز میں تحریک چلائیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ تحریک صرف میڈیا نہیں، صرف علماء نہیں، صرف موٹیویٹرز جو سپیکر ہیں وہ نہیں، بلکہ ہر پلیٹ فارم پر یہ تحریک چلنی چاہیے تاکہ کوئی بھی بچی، کوئی بھی بہن گھر پہ اس وجہ سے نہ بیٹھ جائے کہ ہمارے ہاں جہیز میں دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ شادی کے معاملات کو آسان کرنا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات ہمیں اس معاملے میں عملی طور پر کوئی اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔